बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ कुछ खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस भी करनी, जो आप तक पहुंचानी भी है। शहबाज शरीफ साहब जो तुर्की जा रहे हैं 24 को, दरअसल तुर्की का मकसद क्या है? ऐसे मौके पर जब मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत है, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, जब मुल्क में इस वक्त हिजानी कैफियत है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा हो, सबसे बड़ा आर्मी चीफ की डेफिनेटली तैनाती है। दरअसल तुर्की में मुलाकात किससे करनी है? तैयब अर्दवान से नहीं, कुछ और चीजें हैं। बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने हैं। अचानक टोन क्यों बदल रही है? ये एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया किस पे आ रहा है? ये मजामत होगी तो मुफाहमत होगी वाले मामलात में हुकूमती वुज़रा ने एकदम क्यों अपने आप को डाला? और असल नवाज शरीफ साहब के यूरोप का जो 5 रोजा विजिट है उसकी वजह क्या है? सिर्फ बीमारी और हवा ताजा? नहीं 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 नहीं, कुछ मजीद चीजें मेरे पास आई हैं। वीडियो में इसलिए करनी, मुकम्मल आपने वीडियो देनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ही आज जबरदस्त किस्म का एक स्टेप उठाया जिसमें सब हैरान हो गए। अच्छा, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमें इस्लामाबाद में जलसा और धरना करने की इजाज़त मिले, और उस दरख्वास्त के ऊपर आईजी से जवाब तलब किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिस पर आईजी ने यह कहा था कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फाइनेंशियल गारंटी रिक्वायर्ड है कि कोई तोड़ फोड़ हुई, कोई ऐसी चीज़ हुई तो वो हमें पैसा देगी उन सारी चीज़ों को रिपेयर कराने के हवाले से। उसके अलावा ऐसे एक्सक्यूजेज रखे गए थे जैसे कोई दहशतगर्द या पीटीएम आ रही है, या पहाड़ों में छुपे हुए दहशतगर्द आ रहे हैं वो करने के लिए, इस तरीके से वो गारंटियां वगैरह मांगी थी। तो बहरहाल अचानक ना वो दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस ले ली। बहुत ही मानी खेज कदम है जी। इसके हर एस्पेक्ट पे जितनी देर तक बात की जाए कम है, लेकिन फिर भी मैं स्पीड से लेकर चलता हूँ, खबरें मेरे पास इसके अलावा बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन इसकी मानी खेजियत आपको बताता हूँ। यानी मजमा लगेगा रावलपिंडी में, इस्लामाबाद नो इश्यू। अब अचानक पाकिस्तान तहरीक साहब इस्लामाबाद से रावलपिंडी, वो रेड जोन, परेड ग्राउंड, डी चौक, क्या हो रहा है? ये सोच रहा है मैं और आपने, और मुझे क्या सोच आई जरा वो सुन ले जी। अच्छा, जो भी मजमा लगना है ना, अब वो लगना है रावलपिंडी में और टिका के लगेगा। और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फैज़ाबाद में 100 वाशरूम आर्जी 100-200 वाशरूम्स बनने का आगाज़ हो चुका है, और जुम्मे को इतला है कि खैमा बस्ती भी फैज़ाबाद के पास लग जाएगी, वहीं ये लोग धरना देंगे। और मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना फैज़ाबाद के पास धरना देने के बाद ना एंट्री पॉइंट भी कुछ बंद कर देंगे, और कुछ बंद कर देने के बाद 2-4 रोज़ का अल्टीमेटम देंगे गवर्नमेंट को कि फ़ौरन से पहले इलेक्शन की तारीख दे दें, हमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से कुछ बता दें, और फिर कोई पेशकदमी के हवाले से कोई दोबारा कोई दरख्वास्त देनी हो तो वो दी जा सकती है। तो बहरहाल इतनी समझ आ गई है, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ये अहम है, रावलपिंडी के हवाले से जो अहम है, तो इसमें इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं, फवाद चौधरी खुद कह चुके हैं, सदर ममलिकत खुद कह चुके हैं, बस इससे ज़्यादा किससे कहलवाना आप लोगों ने कि हमारा कोई मामला नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मानी खेज चीज़ है कि इमरान खान साहब ने दरख्वास्त ज़रूर दी है कि हेलीकॉप्टर मेरा परेड ग्राउंड पे आने दें और मैं उधर से एक रैली की शक्ल में फैज़ाबाद आऊँगा, लेकिन ये दरख्वास्त वापस लेना डेफिनेटली इस्लामाबाद से अचानक पिंडी की तरफ कोई रोक सकता है? पिंडी आने से कोई भी नहीं रोक सकता, पिंडी पंजाब में। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का तुर्की दौरा जी 24 से 26 नवंबर तक शेड्यूल कर दिया गया जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ बड़ा मानी खेज दौरा, हर चीज़ ही बड़ी मानी खेज हो रही है ना। ये वीक ही तो है बड़ा डिसाइसिव, जिसमें पाकिस्तान रुका हुआ है, पाकिस्तान थमा हुआ है, पाकिस्तान में जमूद है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, इकॉनमी नहीं बढ़ रही, हर चीज़ रुकी हुई है। मैंने आपको पहली वीडियो बताया था, ऊपर से ये हुकूमत खुद बता चुकी है कि हमारे आने का मकसद ही अहम तरीन तैनाती थी। तो एक तरफ हैजान की कैफियत है और आर्मी चीफ की तैनाती का मसला है। शहबाज शरीफ साहब 24 से 26 तारीख तक के लिए तुर्की जा रहे हैं जी। हालांकि मुलतवी हो सकता था, बहरहाल मतलब जो दस्तखत है ना वो प्राइम मिनिस्टर ने कर रहे हैं जी इस अहम तरीन तैनाती पे, इतना तय हो गई। तो आज है 22 तारीख, अगर 24 को जाएंगे तो इसके 2 एस्पेक्ट्स निकलते हैं। तो 24 से पहले आर्मी चीफ की तैनाती होगी, यानी परसों से पहले तैनाती हो जाएगी, नहीं तो फिर 26 को आएंगे तो फिर लेट हो जाएगा काम जी। और अगर लेट हो गया काम तो डेफिनेटली मामला ख़राब है, क्योंकि इसका ये एस्पेक्ट मेरे पर खबर पहुंची कि तुर्की में शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब से होनी है, क्योंकि ये 5 रोज़ा यूरोपियन दौरा जिसमें आज वो इटली के अंदर मौजूद है ना, तो इन्होंने इस तरफ भी आना है, तुर्कमानिस्तान भी आना है, तुर्की भी आना है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने।
وہ ملاقات ہے، اور معاملات ڈیفینیٹلی گمبھیر ہیں کہ ایک اور ملاقات ہے کہ دوبارہ فیملی گیٹ ٹوگیدر چل رہا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے. تو اسی لیے یہ یورپ کا ٹور رکھا گیا نواز شریف صاحب کا. اب سمجھ آئی کہ اچانک کیا تھا اتنے سالوں بعد. تو بہت سی وجوہات میں یہ وجہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر لندن چلے جاتے شہباز شریف صاحب تو پھر ہوتا تھا کہ عوام کے پیسے پہ جا کے ادھر جا رہے ہیں، اور یہ کیا مسئلہ ہے، اتنے سے بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ بار بار لندن چلے جاتے ہیں. تو اس تنقید سے بچنے کے لیے یہ ہے. لیکن دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ کوشش یہ کریں گے کہ 24 نومبر تک معاملے کی تعیناتی ہو جائے، اہم ترین یہ تعیناتی ہو جائے. ورنہ 27 تاریخ کو وہ جنرل صاحب ریٹائر ہو جائیں گے جس جنرل صاحب کو لانے کی ان کی خواہش ہے، ان کی پریورٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ بحث اس لیے ابھی تک اتنی دیر تک سمری نہیں پہنچی ہے یا جو کچھ پروسیس شروع نہیں ہوا. تو یہ سب چیزیں ہیں، اور ان کے بیانات بھی اتنے خطرناک ہو چکے کہ ان بیانات سے پہلے ایک ٹویٹ خطرناک پہ لے جائیں. اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑا معنی خیز ٹویٹ کیا. آیت کلام پاک ہے سورہ بقرہ کی جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اس پہ ذرا دیکھ لیجیے، کیونکہ عام طور پر ان کی پریکٹس نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کو میں نے پورا تھریڈ پڑھا ہے، ان کی پریکٹس نہیں ہے. ٹویٹ کیا کہ اے اللہ ہمارے پاس اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو. اچھا یہ دعا تو بہت زبردست ہے، آیت ہے، پروردگار سے میری بھی یہی دعا، اللہ میرے پہ اتنا بوجھ نہ ڈال کے جس کو اٹھانے کی میں سکت نہ ہو. لیکن کافی بوجھ ہے اس وقت اسحاق ڈار صاحب کے اوپر. میں 3 بوجھوں کا ذکر کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کس بات میں. سب سے پہلے تو آج ان کا نیب کی عدالت سے ان کی بریت کا فیصلہ ایک یہ بوجھ ہے. دوسرا فیصلہ ان کا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کبھی نہیں بنتی تھی نا، ان کی آنکھوں کا شتیر ہے اسحاق ڈار صاحب، پھر کسی طرح بن گئی. جنرل باجوہ صاحب کے بھی قریب آ گئے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب آ گئے، اسی لیے اچانک پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے پاکستان بھی آ گئے اور اگلے دن وزیر خزانہ بھی بن گئے نا. لیکن کل ان کی فیملی کا جو ڈیٹا ایف بی آر کا وہ لیک ہوا. اچھا خبر آئے گئی ہوگی، لیکن انہوں نے باقاعدہ انکوائری کھڑی کر کے ایک اچھے سینئر افسر کو، وزیر اعظم کے کسی مشیر کو بھی لگا دیا کہ کس نے کر کے نا انہیں پھر جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ نا تن گئی. تو وہ والا بوجھ ان کے اوپر بہت زیادہ پڑ گیا. یہ میں آپ کو بڑا اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ دوسرا ان کے اوپر بڑا بوجھ پڑ گیا فیملی کا ڈیٹا لیک ہونے کا. تو سب کو پتہ ہے جی، آرمی چیف کی تعیناتی ہی اس حکومت کی اسٹیبلٹی کا معاملہ ہے. اس کے بعد وہ جو کل خواجہ سے بھی کہتے ہیں نا، پھر عمران خان سے بھی 2 آدمی پڑھ لے کے، دیکھو پتہ سارے کام پہلے سے ہے. اچھا جی، مگر اسحاق ڈار صاحب پہلے بلیک لسٹ تھے، اب پھر اللہ اللہ کر کے صحیح ہوئے، کیسز ختم ہوئے، تو پھر اب یہ بلیک لسٹ ہونا چاہ رہے ہیں. ورنہ ایک فون کال ہے جی، ایک چھوٹی سی فون کال ہے، ابھی نہیں 10 دن بعد بیٹھ جائے گی، کوئی پیچھے جماعت چلی جائے گی، حکومت ساری ختم ہے. تو یہ سارا تعیناتی کا ہی مسئلہ ہے. یہ اتنا جوش جذبہ نہیں ہے. ہاں یہ سیاسی شہید ہونے کا مکمل پلان میں ہے، کیونکہ وزراء کے جو بیانات ہیں نا وہ سیاسی شہادت کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں. سن لے جی سوری. سب سے پہلے رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ، انہوں نے انٹرویو دیا سر، ایسی کمال باتیں کی، ایسی کمال باتیں کی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. انہیں کہا آئین اجازت ہی نہیں دیتا. سر یہ باری گیم ذرا چیک کیجئے گا یہ کس بیانیے کی طرف جا رہے ہیں. انہیں کہا آئین اجازت ہی نہیں دیتا کہ شہباز شریف یعنی وزیر اعظم پاکستان موجودہ آرمی چیف سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت کرے. انہوں نے کہا آئین ہی اجازت نہیں دیتا کہ وزیر اعظم موجودہ آرمی چیف سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر کوئی مشاورت کرے. بہت معنی خیز ہے. ہم ساری زندگی سنتے آئے ہیں کہ جانے والا آرمی چیف اپنی ایکسپرٹیز دیتا ہے، اپنا مشورہ دیتا ہے کہ سر میرا پیش رو یہ ہو سکتا ہے، میرے نظر میں یہ بندہ ریکمینڈ ہے. ہمیشہ جانے والا آرمی مشورہ دیتا ہے. مگر یہ بڑا معنی خیز ہے، وزیر داخلہ جاتے ہوئے آرمی کے چیف کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ اب بیان بدل رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اب بیان اپنے بدل رہے ہیں. یعنی ان کا کوئی نظریہ تھوڑا تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اور کیوں ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایسے اندازے سے ٹامن ٹوئیاں نہیں ماریں گے، آپ کو کنونس کروں گا میں اس ویڈیو میں. ساتھ انہوں نے بولا اگر میں یہ کہوں، سر چیک تو کریں، رانا ثناءاللہ صاحب کی جرت کو سلام ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نئے الیکشن کی تاریخ نہیں لے کر دے سکتی، تہمکانہ لفظ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نئے الیکشن کی تاریخ نہیں لے کے دے سکتی تو یہ تھوڑی بات سخت ہو جائے گی. کہہ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کہہ رہے ہیں. چلیں، لیکن یہ کہہ دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اب عمران کو نئے الیکشن کی تاریخ نہیں لے کر دے گی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ ری ایکشن ہے سر. بیک اینڈ پہ ان کے اوپر کافی زیادہ ایکشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وزیر اعظم کے دستخط کے ساتھ ایک لفظ اور بھی انہوں نے بولا
کہ وزیر اعظم کے دستخط کے ساتھ ہی آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ رہی بات صدر کی، تو ان کی منظوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم کے دستخط کے ساتھ ہی آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، کہ صدر کی سمری کی دستخط کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی پہلے رانا ثناء اللہ صاحب آرمی چیف صاحب کو نکال رہے ہیں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے باہر، دوسرے اس پروسیس سے صدر مملکت کو سمری کے دستخط کو نکال رہے ہیں۔ تو راج صاحب کسی لڑنے کے پلان میں ہے، کچھ ہے سر، کچھ نہیں، کافی کچھ ہے۔ اچھا جی، اور ڈیفینیٹلی کچھ ہو رہا ہے پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کہا یہ مناسب ہی نہیں ہے جنرل باجوہ صاحب 5 نام دے کے 6 نام کے اوپر ضد کریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ جنجلا گیا، ان کو کوئی میسج پاس ہو گیا کہ جناب آپ نے ریزسٹنس دکھانی، کیونکہ عوام میں سروائیو کرنے کے لیے، آنے کے لیے آپ کو بیانیہ تو دینا ہی دینا نا، تو فوج مخالف بیانیہ ان کو سوٹ کر رہا ہے۔ اچھا جی، میاں جاوید لطیف صاحب کا بھی جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم کا استحقاق کو کوئی بلڈوز کرے، جی ایچ کیو کی طرف سے کہہ رہے ہیں، سمری نہیں آئی، کوئی بلڈوز کرے تو کیا ہم منہ میں گنگریاں لے کے بیٹھ جائیں؟ بات کریں گے ہم، بولیں گے ہم، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، یہ جاوید لطیف کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے 5 افراد کے نام دے کے 6 پہ ضد کر رہے ہیں۔ خیر ہے، جو کہنا ہے ان کا، تناؤ کا شکار ہیں سر اچھی خاصی۔ اور میرے پاس یہ بھی بات ہے کہ نواز شریف کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے، عمل کرے نہ کرے مجھے نہیں پتا، مجھے تو لگ رہا ہے عمل ہو رہا ہے، کہ جان بوجھ کے اس معاملے کو بگاڑیں، تناؤ پیدا کریں ماحول کے اندر، ٹینشن پیدا کریں، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ایکشن لے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ لے کر مارکیٹ میں دوبارہ ان ہو جائیں۔ یہ چیز ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں نا جاوید لطیف صاحب، آج نوبت کیوں آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کو سمری منگوانی پڑ رہی ہے؟ بے بس ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔